صاحب السلام علیکم۔ آج عمران خان نے پاور شو کرنے کے بعد اچانک جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی صوبائی اسمبلیوں کا تو انہوں نے فی الحال فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ ہم اپنی صوبائی اسمبلیوں سے ہم باہر آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ یہ آپشن دینے کے باوجود انہوں نے ٹائم لائن نہیں دی ہے کہ کب وہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بال جو ہے وہ اداروں اور حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ اس سے ایک تو وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ حکومت جو مالی طور پر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہی ہے، وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ ملک میں عمران خان کے انتشار کی وجہ سے مالی صورتحال جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی۔ اب اگر 9 مہینے تک یہ حکومت کسی طرح کھینچ تان کے اپنی حکومت کو لے جاتی ہے، تب بھی وہ خسارے میں ہوں گے۔ بقول عمران خان الیکشن آج ہوں یا 9 مہینے بعد پی ٹی آئی جیتے گی۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے پی ٹی آئی جیتے گی۔ ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ جی ہم اسمبلیاں توڑنے نہیں دیں گے، ہم عدم اعتماد کی تاریخ لے آئیں گے، بقول حامد میر کہ وہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ وہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان واقعی سنجیدہ ہے الیکشن جلد کروانے میں تو وہ اپنی صوبائی حکومتیں کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ آج عمران خان نے ان کا یہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ عمران خان نے ان کا یہ اعتراض بھی ختم کر دے گا اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے اور یہ 9 مہینے تک اپنی حکومت کو کھینچ تان کے لے جاتے ہیں کہ جی ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں عمران خان کا ہاتھ ہے۔ اب عمران خان تو اس نظام سے نکلنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب حکومت پھنس چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس جو عمران خان نے پتہ پھینکا ہے وہ اس عمران خان کی اس چال سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور یہ ایک واقعی سیاسی چال ہے اور واقعی ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کو سراہا جائے اور سراہا جانا چاہیے کہ اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا الیکشن جلد کروائیں یا بدیر۔ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو سنبھالا دینے کا یا اس کو سنبھالنے کی تمام تر ذمہ داری اب حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ عمران خان نے اپنے دور کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی پیش کی جو عوام کو پتہ ہے، اور ان کی جو یہ 7-8 مہینے ہیں ان کی جو معاشی صورتحال اب جو ملک کی انہوں نے کر دی ہے وہ بھی پیش کر دی، اور بال ایک بار پھر اس نے اداروں کے کورٹ میں پھینک دی ہے اور اداروں کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ ملک میں انتشار نہیں چاہتا، وہ ملک میں تباہی نہیں چاہتا، وہ ملک میں دنگا فساد اور توڑ پھوڑ نہیں چاہتا، بلکہ وہ الیکشن چاہتا ہے، اور الیکشن اس کا ایک جائز مطالبہ ہے۔ اور اس مطالبے کو اس نے اب بجائے دنگا فساد یا احتجاجی سیاست کے اخلاقی طور پر اداروں کو اور حکومت کو وہ مجبور کر دے گا کہ وہ الیکشن کروائیں، ورنہ وہ آگے کریں گے تب بھی کھائی ہے، پیچھے کریں گے تب بھی کھائی ہے۔ میں اپنے جو سیاسی ایک تجزیاتی جو تجربہ ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں حکومت اور ادارے اخلاقی طور پر پھنس چکے ہیں۔ اب اگر ملک کو کچھ ہوتا ہے، ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر اور اداروں پر عائد ہوگی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا تو ملک میں معاشی استحکام کا بھی سوچا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے جو چھکا مارا ہے وہ ایک زبردست چھکا ہے اور اخلاقی تماچا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں وہ کیا توضیحات پیش کرتے ہیں حکمران جماعت والے۔
اور اب جو بھی کہیں کہ جی وہ اس کا دھرنا ناکام ہو گیا تھا، اس کی جو جلسہ اس نے کیا، وہ جو پاور شو کیا وہ ناکام ہو گیا تھا، حالانکہ پاور شو نظر آ رہا تھا۔ KPK کے جو وہ لوگ تھے اور وہاں سے جو جلوس آ رہے تھے، ان کو انہوں نے اسلام آباد کی انٹرسٹ پہ روک دیا اور حسن عبدال تک لینے لگی ہوئی تھی، جو میں نے خود دیکھی ہیں۔ ذاتی طور پر میں گواہ ہوں کہ KPK کے جو جلوس تھے وہ تو وہاں اسلام پنڈی تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ اس کے باوجود جو کراؤڈ تھا وہ خیر اس پہ تجزیے ظاہر ہے ہر آدمی کرتا رہے گا اپنے اپنے مفاد کے مطابق اور اپنے اپنے سوچ کے مطابق، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے سیاسی چھکا مار دیا ہے۔ اب تمام طرز ذمہ داری حکومت اور اداروں پر ہے۔ السلام۔